گزار کر اپنی سیرت، اپنا کردار، پھر اپنے غلاموں کو عطا کیا۔ پھر جب آقا علیہ السلام کے غلاموں نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر پھر جب اس کے مطابق پھر وہ چلے، حکومت کی ہے، نظام چلایا ہے، نظام ایک رائج کیا ہے، قانون رائج کیا ہے، حکومت بنائی ہے، مشاورتی کمیٹی بنائی ہے، الحمدللہ ان کی زندگی کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی فعل قرآن و سنت کی روشنی سے ہٹ کے ہوئے نہیں ہے۔ ان کا ہر عمل آقا علیہ السلام کی سنت کے بالکل مطابق۔ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر ہم مثالیں لیتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جو ہے اس کے اندر میرے آقا کی زندگی نظر آتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت جو ہے، قرآن و سنت ایک ایسا نظام ہے، قرآن و سنت ایک ایسا سبق ہے، قرآن و سنت ایک ایسا درس ہے، قرآن و سنت ایک ایسی تعلیم ہے، قرآن و سنت ایک ایسا درد و فکر ہے کہ جس نے بھی اس کو اختیار کیا ہے الحمدللہ وہ اپنی پوری زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ اور پھر الحمدللہ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ موت، قبر، حشر، میزان، پرصراط ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی الحمدللہ قرآن و سنت کے نظام کو الحمدللہ اپنی زندگی میں لاگو کیا ہے، جب قرآن و سنت کے دامن کو پکڑا ہے، تھام لیا ہے، الحمدللہ اس کے لیے کوئی بھی ناکامی کا راستہ نہیں ہے، کامیابی کا راستہ ہے، کامرانی کا راستہ ہے۔ اگر آج امت مسلمہ کی اگر یہ جو حالت ہو چکی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کا ایک اہل علم ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو کمیاں ہیں، جو گھاٹے اور نقصان ہیں، جو حالات کا خراب ہونا ہے، یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعریف سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں کے نظام درب برہم ہو گئے، ہمارے کاروباری نظام درب برہم ہو گئے، رشتہ داری نظام درب برہم ہو گئے۔ اور حقیقت ہے میں نے قیمت پر یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس نے بندے کے ساتھ بندہ رہنے نہیں دیا، تباہی ہو گئی۔ اور آج حقیقت ہے جس بندے نے اس کو کچھ سمجھ لیا ہے وہ سب سے دور ہے، جس نے اس کو فقط ضروریات زندگی سمجھا ہے کہ یہ فقط ضروریات زندگی ہے، اصل کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق کی محبت ہے، اللہ کی مخلوق کا پیار ہے، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی ہے، اللہ کی مخلوق کی خیرائی ہے۔ یہ سب دور ہو گئے، اور تھوڑے سے دور نہیں ہوئے، بہت ہی زیادہ دور ہو گئے۔ میں کبھی کبھار اس قرآن کو پڑھتے ہوئے خیال کرتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ قرآن ہے۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی نہیں جو نہیں رکھی، ہر چیز قرآن مجید سے ملتی ہے۔ کتنا بڑا قرآن ہے، کتنا بڑا رب کا کلام ہے، اور آقا علیہ السلام کی لاکھوں حدیثیں۔ اللہ اکبر۔ میں جب اس چیز کو سوچتا ہوں نا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کوفہ میں تشریف لائے نا، کہاں؟ کوفہ میں تشریف لائے، تو اس وقت کہ علم کا سمجھو رواج تھا، علم کا ایک بڑا عروج تھا، آقا علیہ السلام کریم کا زمانہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو تھا الحمدللہ علم کا بڑا عروج تھا، بڑی بلندی تھی علم کو، بڑے بڑے امام تھے، بڑے بڑے محدث تھے۔ لیکن میں قربان جاؤں، حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو آپ نے کوفہ میں سارے خطیبوں کے بیان سنے، کسی خطیب کا بیان ہی پسند نہیں ہے۔ میں کبھی کبھار اس بات کو یاد کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں اگر ہمارے جیسوں کا وہ خطاب سن لیتے، ہمیں تو ویسے گولی مار دیتے کہ تم کیا بیان کر رہے ہو۔ پھر اگر ہمارے ترنم سن لیتے، شعر و شاعری سن لیتے، وہ کہ تم نے سارے دین کو اسی پر مبنی کر دیا۔ کل میں کسی کا بیان اس کو سنایا تو اس نے آدھا گھنٹہ ایک کرامت پہ لگا دی، ایک کرامت ولی کی بیان کرنے پہ آدھا گھنٹہ لگا دی۔ میں نے اس نے
نتیجہ نہیں نکالا. اس کرامت کا نتیجہ کیا ہے, رزالت کیا ہے, اس کے اندر لب لباب کیا ہے, اور اس کے اندر صبر کیا ہے, اس کے اندر درس کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے, اس میں راز کیا ہے, امت کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے اس کے اندر کیا درد مل رہا ہے, کیا فکر مل رہا ہے, بیان ہی کوئی کر رہا. صرف تو نے کرامت بیان کرنے تک رکھا اپنے آپ کو, شوبازی تک اور ترنم لگانے تک رکھا. یار اس کی حکمت بیان کر لوگوں کے سامنے, اس کے رزالت سامنے رکھ کہ ہمیں اس کرامت سے سبب کیا ملتا ہے. کرامت ایک ولی کی ہے, کرامت ایک ولی کی ہے, لیکن ہماری اس کرامت اندر سبب کیا ہے, ہمیں درس کیا ملتا ہے, تعلیم کیا ملتا ہے, کیا فکر ملا ہمیں اس سے, درد کیا ملتا ہے. لیکن اس سے توجہ نہیں, غور نہیں. مثلا نماز ہے, نماز کے کتنے رکن ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اتحیات پہ بیٹھ رہے ہیں, سلام پھیر رہے ہیں. ہر جز پر اور ہر رکن کے اندر حکمتوں کے سمندر. اگر آپ وضو کو لے لیں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ دھوئے, کولی کی ہے, ناک میں پانی ڈالا ہے, چہرہ دھویا ہے, ہاتھ دھوئے ہیں, مسح کیا ہے, پاؤں دھوئے ہیں, کیا اس کے اندر حکمتیں ہیں. میں ایک دن پڑھ رہا تھا یا سنا تھا کسی سے کہ ایک مسلمان اور یعنی غیر مسلم کے ساتھ محبت تھی, آپس میں پیار تھا, اور وہ بہت بڑا سائنسدان تھا, بہت بڑا سائنسدان تھا. وہ اس سے ملاقات کرنے آیا, ملنے آیا اس کے پاس, تو اس نے اس کو وضو کرتے دیکھا. وہ وضو کر کے اپنی گردن پہ ایسے مسح کر رہا, تو وہ دیکھ رہا تھا, وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ آدمی پاگل کیسے ہوتا ہے, کیا آدمی پاگل کیسے ہوتا ہے. جب ریسرچ کر رہا تھا, جب اس نے اس کو دیکھا نا کہ یہ اپنی یعنی گردن پہ یہ پانی لگا رہا ہے, وہ دیکھ رہا تھا, اور وہ اس نتیجے کو پہنچ چکا تھا کہ اگر ایک دن میں کیا, اگر ایک دن میں اپنی گردن پر 5 مرتبہ پانی لگا لینا بندہ لگاتا رہے, وہ پوری زندگی پاگل نہیں ہوگا. وہ اس ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجہ کو وہ پہنچ چکا. اور جب اس نے اس کو یہ عمل کرتے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا, وہ تو حیران ہو گیا, تعجب میں پڑ گیا. اور وہ مسلمان سے پوچھتا, اپنے دوست سے, یا مجھے یہ بتا کہ یہ جو عمل تو نے ابھی کیا ہے, اپنی گردن پہ تو نے ہاتھ پھیرا ہے, اپنی گردن میں پانی لگایا ہے, یار یہ کیا عمل ہے؟ کہ لیکن یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ گردن کا مسح کرنا وضو میں مستحب ہے. کیا ہے؟ فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, مستحب. میرا آقا علیہ السلام نے کبھی کیا, کبھی چھوڑ دیا. اگر کر لے تو ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. جس طرح پنجابی کا معمول ہے, جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا ہے. لیکن جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو ان کے نبی کا عمل ہے, ان کے نبی کی ادا ہے, اس نے کہا یار باقی باتیں تو بعد میں ہیں, پہلے مجھے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. مجھے پہلے, اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو پوری زندگی اس ریسرچ میں لگا رہا کہ آدمی پاگل کیسے ہوتا ہے, اور میں اس نتیجے کو پہنچ چکا ہوں اگر دن میں 5 مرتبہ اگر اپنی گردن پہ کوئی پانی لگائے تو وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا. اور آج میں نے تمہارے نبی کا یہ عمل دیکھا ہے, میں کہا قربان جاؤ یار, یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ جو گردن پہ پانی لگاتا رہے وہ کبھی بھی پاگل نہیں ہوگا. یہ فقط وضو میں سے ایک ادا کی رسم میں بتائیے. میرے پاس کتابیں موجود الحمدللہ, سائنس وضو, سائنس نماز, سائنس غسل, سائنس کھانا کھانا, یعنی اس پر کسی کتابیں علم میں موجود ہیں. ان میں سے کوئی چیز نکال میں بتاتا رہتا تھا پہلے, کبھی کبھار دل کرتا کہ اس پر میں مزید پڑھوں اور لوگوں کو بتاؤں. اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی ساری جو ادائیں ہیں نا اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے, نماز کی ساری اداؤں پہ ریسرچ ہو چکی ہے. اور میں نے ایک مرتبہ سیالکوٹ میں کسی پروگرام میں تھا, وہاں ایک علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے,
پھر انہوں نے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین کا ذکر کیا. انہوں نے کہا وہ انگلینڈ میں بیان تھا ان کا, تو بیان کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی ایک بندے کے ساتھ. اس نے کہا جی الحمدللہ میرے مسلمان ہونے کا ذریعہ کیا ہے, میرے مسلمان ہونے کا ذریعہ کیا ہے, سبب کیا بنا ہے مسلمان ہونے کا. کہنے کہ جی کیا سبب بنا ہے کہ تمہارا مسلمان ہونے کا, تمہارے مسلمان ہونے کا سبب کیا بنا ہے, ذریعہ کیا بنا ہے. اب توجہ طلب کیوں ہے, توجہ طلب. اس نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے یہ علماء سے سنا ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد آپ نے برتن کو اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ صاف کیا ہے, شہادت کی انگلی کے ساتھ صاف کیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہاں سے ایک غذا نکلتی ہے, جب وہ چاٹتا ہے نا ایسا صاف کر کے, اس میں سے غذا نکلتی ہے بندے کے اندر جاتی ہے اور بندے کے اندر وہ شفا بنتی ہے, اس کی جو اندر خوراک ہے وہ ہضم ہوتی ہے, ہضم کے اندر وہ حصہ شامل اس کا شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, قربان جائے. اب سائنسدان غیر مسلم ہے, اس میں ریسرچ کر رہا ہے, اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب برتن باہر سے گھر آتے تو میں اپنے آقا علیہ السلام کا برتن کو پہچان لیتی تھی کہ یہ میرا آقا کا برتن, یعنی کیسے پہچانتی کہ دھونے کی ضرورت ہی نہ رہتی, اتنا صاف ہوتا. اور آج ہم شرم کھاتے ہیں, آج ہم شرم کرتے ہیں کہ یار اگر میں برتن صاف کروں گا وہ کہتے ہیں یار اتنا غریب ہے, اس نے کبھی سالن نہیں دیکھا. اللہ کے بندے کیا ہو گیا. اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فارس فتح کرنے کے بعد ایک سپر طاقت کو فتح کرنے کے بعد اگر ان کی کابینہ میں بیٹھ کر اگر کھانا کھائیں, اگر ایک رکبہ نیچے گر جائے اٹھا کر صاف کر کے کھائیں تو ساتھی کہ کیا ہو گیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ کیا کہے گی کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ادھر فارس کو فتح کیا ہے, فتح کا پرچم لہرا دیا ہے, اور نیچے گرے ہوئے لقمے اٹھا کے کھاتے ہیں. حضرت حذیفہ یہ باتیں نہ تو کرنے کے لیے, نہ سنانے کے لیے, نہ سننے کے لیے, اصل میں حقیقت میں یہ عمل کے لیے. جب ہماری یہ باتیں عمل میں آ جائیں گی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, خدا کی عزت کی قسم کوئی موقع نہیں ہے جہاں بندہ کا کام ہو جائے. مسلمان کی کامیابی کا راز اور نہیں, باقی جو ہماری باتیں چل رہی پڑی لگی ہیں وہ بات بھی چلاتے رہتا ہے, دعوے کرتے رہتا ہے. اب میں جو بات کر رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جو ہم نے برتن فتح کا برتن لہرایا ہے یہ سارا کمال ہمارا ہے, یہ طاقت ہماری ہے نہیں, یہ ہمارا کمال نہیں, یہ سارا کا سارا کمال اور طاقت اور قوت اور کامیابی کامرانی یہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی سنت کی برکت ہے. اور اگلا جملہ اس سے کمال فرمایا کیا ان آنکھوں کے پیچھے لگ کر, کیا ان آنکھوں کے پیچھے بے وقوفوں کے پیچھے لگ کر میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں. یار اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسی بات کو اگر ہم سامنے رکھ کر اگر ہم کھانے میں, پینے میں, رشتہ داری معاملات میں, دعوت میں, مختلف جگہوں پہ اگر ہم خدا کی قسم اسی جملے کو سامنے رکھ لیں تو ہمارے اندر الحمدللہ دنیا کی شرم نہیں رہے گی. ہمیں غرض ہوگی تو نبی پاک کی سنت سے غرض ہوگی, ہمیں غرض ہوگی تو نبی پاک کی سنت سے ہوگی. اگر محبت ہوگی, پیار ہوگا, انس ہوگا, کس ہوگا, سرکار کی ادا سے ہوگا, لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی کیا شرم کریں گے. کیا ہم لوگوں نے ہمارے ساتھ قبر میں جانا ہے, لوگوں نے ہمارے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے ہمارے کچھ کہنا ہے, ہم لوگوں کے پیچھے کیوں لگے. ہم نے الحمدللہ اسی کام کو کرنا ہے جس کام میں میرے آقا صاحب کی خوشنودی بھی ہے, میرے آقا کی خوشی بھی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. تو میں بات کر رہا تھا, انہوں نے اس پر ریسرچ کی, کیا کی ریسرچ کی کہ یہ انگلی کے ساتھ برتن کو صاف کیا جاتا ہے, اس میں کیا بچے قربان جائے. آخر کار سائنسدان ریسرچ کرتا ہوا اس نتیجے کو پہنچ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی اس سنت میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ جو پوری زندگی برتن کو شہادت کی انگلی کے ساتھ صاف کرتا رہتا ہے، بڑی خطرناک بیماری موذی بیماری ہے، کون سی؟ کینسر. سیدہ نے ریسرچ کی، کرنے کے بعد پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس نے کہا میری ریسرچ کے مطابق جو انگلی کے ساتھ برتن کو صاف کرتا رہتا ہے پوری زندگی کینسر کی بیماری میں لگ سکتی ہے. سبحان اللہ. اندازہ رکھیں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر ریسرچ ہو چکی اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. قربان جائیں آقا علیہ السلام نے ایک ایک بات پہ قربان جائیں اپنی امت کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے، بڑی بڑی دولت عطا کی ہے. اب میں موضوع میں کچھ اور ہے، وہ درمیان میں ویسے دو باتیں آگے انشاءاللہ دعا کریں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی مجھ سے کوئی پوچھتا نہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے یار، اس میں تو حکمت کو چھوڑ تم یہ کام کرنا ہے، باقی بات نہیں حکمت کی، یہ حکمتوں سے بھرا ہو. میرا آقا کی ہر ادا حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. میرے آقا کی کوئی ادا بھی اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں 9 ہیں، ایک روایت میں 11 ہیں اور ایک روایت میں 13 میرے آقا نے شادیاں کیا. جب تک ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں ان کے وصال شریف تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اس کے بعد آپ کا سلسلہ شادیوں کو شروع ہوا ہے. لیکن قربان جائیں کبھی تم اس کی حکمت پڑھو کہ آقا علیہ السلام نے بے شمار شادیوں کی گئی ہیں، اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی سب سے بڑی حکمت تھی کہ بڑے بڑے جو قبیلے تھے نا، جو بڑے بڑے مشہور قبیلے تھے جن کے بعد جن کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ تھے، ان قبیلوں کے سردار کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ ہم نے شادی کی. یہ سب سے بڑی حکمت تھی کہ شادی کرنے کے بعد پورے قبیلوں کو اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی شادیوں کے اندر بھی حکمت ہے. اسلام کی بہتری ہے، اسلام کی کامیابی ہے، اسلام کی کامرانی ہے. یہ نہیں کہ کوئی اور منشا تھی شادی کرنے کی. میں قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام کی شادیوں کرنے میں بھی اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی نظر آ رہی، اس کی اشاعت نظر آ رہی، اس کی کامیابی نظر آ رہی. کیا بات ہے. بہرحال آئیے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آقا علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بولو اس کو موضوع میں نے شروع کیا ہے، بہت خوبصورت ہے. میں اصل میں بات ہی کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہے. آپ کی قلبی ادب پہ یہ سارا قرآن نازل ہوا، لیکن اس میں یعنی مخاطب اپنے محبوب سے ہیں، لیکن ساری کی ساری گفتگو بصورت درس، بصورت سبق، بصورت فکر اپنے محبوب کی امت کو دیا، کیونکہ یہ قرآن قیامت کی صبح تک اس کا قانون جاری ہے اور جاری رہے گا. قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور اپنے محبوب کے سامنے جو سبق دیا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب صرف فقط میں قرآن تک کبھی محدود ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِمَا رحمت من اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی رحمت کیسی ہے. اس پر میں 2-4 باتیں پہلے کر دی ہیں جو پچھلے میں تھے، مثالیں میں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا مکان کیسا ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہماری گاڑی کیسی ہے، ایک تعریفی کلمات اگلے منہ سے بندہ کہلوانا چاہتا ہے کہ یہ میرے اس مکان کی یا میری گاڑی کی یا لباس کی یہ کیا کرے، تعریف کرے. کیا کرے؟ تعریف کرے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اللہ تعالیٰ کی تیرے رب کی رحمت کیسی ہے، عبادت تعالیٰ کیسی ہے. فرمایا میری رحمت کی برکت ہی تو ہے، میری رحمت کی برکت ہی تو ہے. لینتا لہم، تمہارے اندر جو نرمی پیدا ہوئی ہے نا، تمہارے اندر نرمی، تمہارے دل میں نرمی، پیار، محبت، درد، فکر، خیر خواہی اگر یہ پیدا ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت ہے. جس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں ہو گئی، یہ قرآن ہے. آیت نمبر 159 ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. مطلب سورۃ آل عمران ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا ہے
کہ میرے بندے اگر تیرے دامن میں میری رحمت، ہاں اگر تیرے دل میں نرمی ہے، پیار ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اور تیرے دل میں بغض نہیں، اناد نہیں، منافقت نہیں، مخالفت نہیں، دشمنی نہیں، اگر ان بیماریوں سے تیرا دل پاک ہے، تیرے دل میں ہمدردی، خیر خواہی، پیار، محبت ہے، نرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے کمال تیرا نہیں ہے، کمال میری رحمت کا، یہ میری رحمت کی برکت ہے، یہ میری رحمت کا سبب ہے کہ تیرے دل کے اندر یہ ساری چیزیں مخلوق کی محبت کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے کہ اگر بندہ ان چیزوں سے محروم ہے، اس بات کا غور کریں، اگر بندہ محروم ہے، اس کے دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، منافقت ہے، کوڑ پن ہے، بیمانی ہے، فرار ہے، لعنت ہے، طمع ہے، ذاتی مفاد ہے، ذاتی غرض و غایت ہے، تو پھر وہ بالکل صاف خلیت یہ سوچ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل فارغ ہے، اس کے دامن میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لِنْتَ نرمی ہے، لِنْتَ پیار ہے، لِنْتَ ہمدردی ہے، لِنْتَ خیر خواہی ہے، لِنْتَ تعامر ہے، لِنْتَ دل کو ہر بیماری سے کلیئر اور شفاف کر رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یوں سمجھ لو امت مسلمہ تیرے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، فکر بھی ہے اور دعوت فکر ہے رب کی طرف سے۔ اے میرے محبوب علیہ السلام کے امتیوں سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دل میں نرمی آ جائے پھر اللہ کی رحمت کا سوال کر، اللہ کی رحمت کی دولت حاصل کر۔ جب تیرے دل میں، تیرے دامن میں، تیرے کشکول میں، جب تیری جھولی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو جائے گی، پھر مخلوق کی محبت بھی پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، پھر لِنْتَ لَهُمْ۔ اگلا جملہ سنیے، میں آگے بڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم تنگ مزاج ہوتا، غلیظ القلب، اگر دل کا سخت ہوتا۔ اب جملہ سننے والا ہے، اللہ نے کیا سبق دیا ہے؟ مخاطب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سارا نازل میرے آقا کی طرف میں ادب پہ ہوا ہے، لیکن تعلیم کرنے کے لیے ہمارے لیے، سبق کرنے کے لیے ہمارے لیے۔ باقی ابھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے، بدقسمتی ہماری کہ ہم قرآن کا قانون اپنے پر لاگو نہیں کر رہے، بدقسمتی ہماری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں جڑ رہا۔ اب جملہ سننے والا ہے، پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا، اب غور کرنا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّن، یہ بھی قرآن ہے، ابھی میں حدیث تعلق نہیں کر رہا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے رب کہتا ہے میری رحمت کیسی ہے جس کی برکت سے تیرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ نرمی کس کو کہتے ہیں؟ لِنْتَ، یہ جملہ کی یاد کرنی، کیا جملہ ہے؟ لِنْتَ، نرمی، پیار، یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ بولی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے پھر تو اس چیز سے فارغ ہے۔ نمبر ایک، یہ اس کا جز نمبر ایک ہے۔ آپ جز نمبر دو سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تو تنگ مزاج ہوتا، سخت مزاج ہوتا، اور غلیظ القلب، دل کا سخت ہوتا، پتہ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ میں اصل میں دل کی بات بتاؤں، میرا دل بڑا کرتا ہے کہ اس قرآن کو ہی کھولتے رہے، ہم کسی اور طرف کیوں جائیں، پھر قرآن کو تو کھولیں۔ میرے رب نے قرآن کے اپنے ایک ایک حرف، ایک ایک ایت کے اندر سمندر بہا دیے خدا کی قسم۔ میں اس کو کس طرح بیان کروں کہ رب نے کیسی ترتیب دی ہے؟ پہلے تو رب نے ذکر کیا اپنی رحمت کی برکت کا، کہ میری رحمت کی برکت کیا ہے؟ لیتا، تیرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ ہائے ہائے کیا بات! اتنی بات کرنے کے بعد پھر آپ نے ہمیں نا فکر دلائی۔ اگلا جو بڑا پیارا فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو تنگ مزاج ہوتا، سخت مزاج ہوتا، اور تیرا دل سخت ہوتا، غلیظ القلب ہوتا، پتہ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ عبادت اللہ کیا ہوتا؟ اب سنو اس کا نقصان کیا ہے۔ پہلے رب نے پہلا جملہ جو پہلے تھا نا فَبِمَا، وہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے
کا نقصان بیان کیا. فرمایا اگر ولو كنت فظا بھی ہوتا, غلیظ القلب بھی ہوتا, پتہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اپنے باتوں کو سونا بناؤ, اپنے دل کو نرمی کی طرف لاؤ, اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ, حسن اخلاق لاؤ. ہاں اگر ایسا معاملہ نہ ہوا تو قرآن کہہ رہا ہے لن فدو من حولک, لن فدو کے منتشر ہو جائیں گے, لن فدو بھاگ جائیں گے, لن فدو دور ہو جائیں گے من حولک, تیرے گرد و نواح میں بیٹھنے والے بھی تم سے دور چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, تیرے قریب نہیں آئیں گے. مولا کیوں؟ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, حسن اخلاق تیرے پاس نہیں ہے, تیرا دل نرم نہیں ہے, خیر خیر تیرے پاس نہیں ہے, تو رب نے فیصلہ کر دیا ہے لَن فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. پھر امت مسلمہ تیرے لیے یہ قرآن رب للکار کے کہہ رہا ہے, رب خود فرما رہا ہے اے میرے محبوب یہودیوں, اے امت مسلمہ, غیروں کو بھی قریب لانا چاہتے ہو, غیروں کو بھی اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہو, غیر بھی مسلمان ہو جائیں, پھر رشتہ دار بھی تیرے قریب ہو جائیں, دوست احباب بھی تیرے قریب ہو جائیں, اہل محلہ بھی قریب ہو جائیں, دشمن بھی سجن ہو جائے, پھر دشمن بھی تیرا قریب آ جائے, پھر مخالف بھی تیرا قریب آ جائے, اگر تو چاہتا ہے پھر ایک ہی عمل ہوگا, کیا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اس سے بچ جا, لیتا لہم, اس سے مالا مال ہو جا. رب کہتا ہے جو تیرے مخالف ہوں گے وہ بھی تیرے ہو جائے.